بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربانی حایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ایک ہفتے میں ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑنے والا عمل آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہی دوبارہ رشتہ قائم ہو جائے گا، دوبارہ رابطہ قائم ہو جائے گا۔ میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے شوہر ان سے روٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے، میری وہ بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یا میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جن کی منگنیاں ٹوٹ گئی ہے اور وہ اب پچھتا رہے ہیں کہ میرا دوبارہ اسی جگہ پر رشتہ قائم ہو جائے، میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا دوبارہ رشتہ قائم کرنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کا محبوب آپ سے روٹھ گیا ہو، اگر آپ اپنے شوہر کو منانا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو منانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دوبارہ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا جہاں میں اگر آپ کسی کے ساتھ بھی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں، یا اگر آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کی اجابت چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں اجازت مانگ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اجابت دے دی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آج کا یہ مجرب وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیارے سورہ 3 کا آج آپ کے سامنے وظیفہ بیان فرمائیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جائز رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو لازماً ادا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ اس وظیفے کو سن لیجیے کہ آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہو۔ میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کے لیے اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے لیے ایک کیچر کا انتظام کر لے۔ کیچر پر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور اگر آپ محبوب کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، بیوی کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی اور عزیز و قارب کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف اور صرف بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو وظیفہ کرنا چاہتی ہیں، بیوی اپنے لیے ایک کیچر کا انتظام کر لے، اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد ادا کرنا ہے، پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں۔ اگر آپ باوضو ہو کر اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے بہن اور میرے بھائی جو گھر میں وظیفہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں وظیفہ ادا کر لیجئے۔ اگر آپ اپنے کسی اور عزیز و اقارب کے گھر میں وظیفہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں بھی وظیفہ ادا کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں اس وظیفے کو سسرال میں بھی ادا کر سکتی ہیں، اور اپنے مائکے میں بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے۔ اگر آپ گھر میں وظیفہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں یا بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے اپنے سامنے قرآن پاک کھول لینا ہے، اور آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مطلوبہ شخص کا تصور اپنے ذہن و گمان میں رکھ لینا ہے۔ آپ کس کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے تصور برقرار رکھیں۔ اگر آپ تصور برقرار نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے سامنے مطلوبہ شخص کی تصویر لے کر رکھ لیجئے، اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد ادا کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا اللہ اور 21 مرتبہ ہی آپ نے یا عزیز پڑھنا ہے۔
یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام ہیں۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کو آپ نے 21 مرتبہ ادا کر لینا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو۔ آپ نے اتنا وظیفہ ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ 3 کو پڑھنا ہے قرآن مجید سے دے کر۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ 3 پڑھنی ہے قرآن مجید کی، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ 3 کو پڑھ لینا ہے۔ یہاں پر آپ کا سارا معاملہ، آپ کا سارا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اور جو میری بہن اپنے شوہر کے لیے وظیفہ کر رہی ہوگی، اس نے اپنے سامنے اپنا کیچر لے کر رکھ لینا ہے، 3 مرتبہ اس پہ پھونک مار کر اپنا ہاتھ لگا کر اپنے شوہر کا تصور رکھ کر آپ نے اپنے بالوں میں اس کیچر کو لگا لینا ہے۔ جو میرے بہن اور میرے بھائی جسے اپنے عزیز و اقارب کے لیے کر رہے تھے، مطلوبہ شخص کا تصور رکھ کر اس پہ دم کر دیجئے، اس کے ذات پر، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس پر پھونک مار دیجئے تصور میں ہی۔ انشاءاللہ آپ یہ لگاتار وظیفہ 1 ہفتے تک کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو ٹوٹ گئے ہیں رشتے، جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر کے چلے گئے ہیں، آپ کو بے سہارا کر گئے ہیں، آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، بے سہارا کر گیا ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اپنی دنیا جہاں میں کسی بھی عزیز و اقارب کو اپنے پاس بلانے کے لیے، دوبارہ رشتہ قائم کرنے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے، ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے، پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے، یقین کے بغیر آپ نے اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ تنہائی میں اس وظیفے کو ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کو تنہائی میں ادا نہیں کر سکتے تو آپ دن کے اجالے میں بھی تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ختم کر لیا تو آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، پھر آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے، میں بہت بے سہارا ہوں، میں مجبور ہوں، آپ کے سوا میری دعا کو کوئی بھی قبول و منظور نہیں کر سکتا، یا رب العالمین میری دعا کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ آپ نے لگاتار دعائیں مانگنی ہے، جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، دلی خواہش ہے، دلی حاجات ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی قبول و منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔